السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 20۔ والدین کے دوستوں سے تعلقات اچھے رکھنا، یہ بھی صلہ رحمی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ملنے جلنے والوں سے تعلقات اچھے رکھے جائیں۔ حضرت مالک ابن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی نیکی باقی ہے جسے میں والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں اختیار کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، ان کی وفات کے بعد درج ذیل نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا۔ نمبر 3، انہوں نے اگر کوئی عہد کر رکھا ہو تو ان کی وفات کے بعد اسے پورا کرنا۔ نمبر 4، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ نمبر 5، اور صلہ رحمی کرنا جو ان کے توسط کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت ترغیب ترہیب میں ہے، اور ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نیکی پر نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر سے یہ روایت پڑھ لیتا ہوں۔ نیکی پر نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے والد کے دوستوں سے تعلقات بنائے رکھو اور ان سے مت بگاڑو، ورنہ اللہ تعالی تمہارے نور کو بجھا دیں گے۔ یہ روایت طبرانی میں موجود ہے۔ درج بالا روایت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں سے خاندانی روابط آبا و اجداد کے زمانے سے چلے آتے ہیں، بچوں کو نہ صرف ان سے واقفیت رہنی چاہیے بلکہ ان روابط کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ بھی آبا و اجداد کے ساتھ صلہ رحمی میں داخل ہے۔ رشتہ داروں کی زیارت و ملاقات، شریعت کا ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ آدمی موقع بموقع رشتہ داروں سے ملاقات کا قصداً اہتمام رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ ان کو سلام کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث بھی ترغیب ترہیب میں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی قدم اللہ تعالی کو اس قدم سے زیادہ پسند نہیں جو نماز یا کسی فرض کی ادائیگی یا رشتہ دار کی ملاقات کے لیے اٹھایا جائے۔ یہ حدیث بھی ترغیب ترہیب میں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں رشتہ داری کے تعلق کو مضبوط رکھنے پر کس قدر زور دیا گیا، اور یہ مضبوطی ملنے جلنے اور آنے جانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا بالخصوص آج کل کے واٹس ایپ کے دور میں، موبائل کے دور میں، گاہے بگاہے غمی یا خوشی کے موقع پر محض اس نیت سے شرکت کرنی چاہیے کہ اعزاء سے یکجا ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم اجعل امامی نورا ومن خلفی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔
اب یہ نور والی حدیث 25 نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مانگتے تھے حضور اللہ تعالیٰ سے. تو میرے ساتھ اتنا پڑھ لو، اس میں سارے نور آ جائیں گے. سارے 25 نور والی حدیث سے کہاں تک میں بیان کرتا رہوں گا؟ میں جو پڑھاتا ہوں اتنا پڑھ لیجئے. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے، وہ سارے نور مجھے بھی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب